سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد عزیز دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے صورت بس ایک ہی کام کیا ہے۔ پیدائش کے بعد ہمارے ذمہ اللہ پاک نے صرف ایک کام لگایا ہے اور باقی کام سارے اللہ پاک نے جتنے بھی ہیں اپنے ذمہ رکھے ہیں۔ وہی کام سے پورا نہیں ہوتا ہمارا، حالانکہ سارے کام جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے۔ کیا کام ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے اور جو ہمارے ذمہ ہے؟ رضائے حق اور اس کی عبادات، بس یہ ہے ہمارا ایک جو پروگرام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ 50 سال زندگی ہو، 40 سال ہو، 30 سال ہو، 20 سال ہو، 100 سال ہو، کام کیا ہے؟ ایک، رضائے حق اور اس کی عبادات۔ رضائے حق کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، تو ایک کام ہمارے سپرد کیا اللہ پاک نے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ کھانا پینا، صحت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، جتنے بھی اٹرم پٹرم ہمارے معاملات ہیں زندگی کے، وہ ہم کا پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی چیز ایسی ہے زمین پہ جس کو میں رزق نہ دیتا ہوں تو تم تو پھر اشرف مخلوقات ہو، تو میں نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، تمہیں بھوکا ماروں گا، تو اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کے دوسری ڈیوٹی کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کبھی آپ دیکھ لیں کہ کسی آدمی کو ڈیوٹی لگائی ہو اور وہ اس کو چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دے، کہیں گے لوگ یہ تو پاگل ہے، فائدہ ہوگا اس کو؟ یا تو شیطان نے ہمیں بلا دیا، اپنا کام مقصد ہمارا اور مقصدوں میں ہمیں لگا دیا، اور زندگی ایسے ضائع جا رہی ہے۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہمارا رات کو جب سوئیں تو ہم اس پروگرام کو ضرور سوچیں کہ اللہ کو ہم نے آج کتنا راضی کیا اور اللہ کی ہم نے کتنی عبادات کی۔ یہ نا طریقہ، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ کتنے مکان کرائے پہ چلے گئے، کتنی دکان کی سیل آئی، کتنا مال بڑھا، کتنا انٹرنیٹ پہ سامان بیچا، کتنا سائٹ چلی، کتنا اس کا پیسہ دینا ہے، اور اس کی لڑائی، اس کا جھگڑا، اس کا فساد، پوری زندگی کا پروگرام ہمارا جو نچوڑ ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ گھر میں بیٹھیں گے تو پھر یہی بات ہے، دوستوں میں ملیں گے تو یہی بات ہے۔ یعنی سوچیں کہ کتنا عجیب معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کتنے بھٹک گئے ہیں ہم لوگ، اور معاملہ ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے آدمی، 1 سیکنڈ پتہ ہی نہیں چلتا آدمی اچھا خاصا چنگا بلے، اور پروگرام ہمارے سامنے، تو بتاؤ یعنی کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میرے بھائی، یہ جو مجموعے ہیں، یہ وائز ہیں، جو مجالس ہیں، یہ اس طرح اپنے ریمائنڈرز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم نصیب فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ سوچیں، بات کریں، فکر کریں اس چیز پہ۔ تو ایک تو یہ فکر آج سوچنا ہے ہم نے کہ بھائی ساری باتوں کو سوچ کے جو اللہ نے مجھے کام دیے ہے، میں کسی کو نوکر ہوں، مجھے کہے کہ بھائی آپ نے جو سارا دن جو ہے اس کی صفائی کرنی ہے کمرے کی، میں آ کے چیک کروں گا،
تو میں کمرے کی صفائی کرنے کے بعد لائٹیں صحیح کرتا رہا ہوں، بلب چینج کرتا رہا ہوں اور کنیکشن ملاتا رہوں، وہ کیا کام کیا ہے، کام کتنا پورا دن کیا ہے، کیا کیا ہے، یہ لائٹیں صحیح کی ہیں، بتائیں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا چھٹی کر، میں نے تجھے کہا تھا لائٹیں صحیح کریں، میں نے تجھے کیا کہا تھا، لائٹنگ کی ذمہ داری نہیں، میں نے کہا تھا یہ کمرہ صاف کرنا ہے۔ جب ہم جائیں گے تو یہی سوال ہوگا کہ میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو روٹی کی فکر کر، پانی کی فکر کر، صحت کی فکر کر، مرنے کی فکر کر، زندگی کی فکر کر۔ اللہ کے بندے، میں نے تمہیں تو ایک کام کہا تھا، کیا بولیں تھے اونچا؟ رضائے حق اور اس کی عبادت، رڑا گیا نا کام۔ اب یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، میرے حضرت فرماتے تھے بڑی اچھی بات، کہ یہ جو دیا ہے ہمیں پروگرام اللہ تعالیٰ نے، اس کے ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ رضائے حق اور عبادات کے ساتھ یہ نہ ہو کہ پھر گننے بیٹھ جائیں، عبادت کر لی اتنی، دعا اتنی مانگ لی، نہیں، ہمیں ثمرات اللہ پہ چھوڑ دو۔ یعنی ثمرات کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ، رزلٹ۔ ہمارا کام تو کیا ہے؟ بس جو لگا دیا، اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا ہمیں سے کچھ پتہ نہیں۔ ہم عبادت کرنے کے بعد رزلٹ نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تہجد پڑھ لیا تو اب یہ کچھ چینج نظر نہیں آ رہی، تسبیحات بعض حضرات سے پوچھتے ہیں یہ تسبیحات دیں، آج بھی ایک صاحب ملے، یہ تسبیحات آپ نے پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہے آپ پڑھتے رہو، نہیں جی وہ پڑھتے رہا ہوں، کچھ اور بتائیں، میں کیوں اور کیوں، اتنے دن ہو گئے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، وہ جس کام کے لیے آپ نے دی تھی، کاروبار چل ہی نہیں رہا میرا۔ میں نے کہا کاروبار کی تصویر تھوڑی چلائیں گے، وہ تو اللہ چلائے گا۔ یہ تو دعا ہے، یہ تو دعا ہے اللہ سے جو مانگ رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ شکر کر کے اللہ نے تجھے ایک راستہ دکھا دیا مانگنے کا، تو مانگ تو رہے کم از کم، ٹھیک ہے نا؟ تو دینا کس کے اختیار میں؟ چھینوں گے اس سے کہ اللہ میں تیری تسبیح کر رہا ہوں، دینا رزق، نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے فلاں چیز دینا، یہ نہیں ہوتا۔ ثمرات کس کے اختیار میں؟ اللہ پہ چھوڑ۔ ہمارا کام رضائے حق اور عبادات، اور رزلٹ کچھ بھی نہیں، بالکل صاف بیٹھو، میں نہیں پتا، دے دے تب بھی راضی، نہ دے بس اپنا کام ہم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے بڑا کون سخی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کون صاف کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم اس کا ڈیوٹی پوری دیں گے، اس کی عبادات پوری کریں گے، اس کے رضائے حق پہ کام کریں گے، اس کے رزق کو تلاش کریں گے، تو کیا پھر ہمیں اس کا اجر نہیں دے گا؟ وہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ انصاف ہے اس کا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے۔ ٹائم کو دیکھتا ہوں تو پھر بات ختم کرنے کا دل کرتا ہے، بات اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے، ذکر کریں یا بات کریں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام۔ چلیں بھاگتا ہوں جلدی سے، جب ذہن میں مضمون ہے میرے وہ تو اتاروں نا، الحمدللہ اپنے لیے کر رہا ہوں بات، مجھے تو بڑا فائدہ ہے الحمدللہ، اس بات سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ عبادات کا جو معاملہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ عبادات کرو، اب یہ اس کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خاص مخصوص اللہ نے عبادت کے لیے حیت مقرر فرمائی ہے، کوئی خاص حیت ہے، کوئی خاص وضع ہے جس کے تحت ہم عبادت کر سکتے ہیں، وہ عبادت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت اللہ نے کھلا اوپن رکھا ہے، اوپن مضمون ہے یہ عبادات کا، کہیں یہ نہیں کہ بھئی اسی طرح عبادت سے ہو سکتی ہے، یہی عبادت ہوگی دوسری عبادت نہیں ہوگی، نہیں، بہت سی کیا ہیں عبادتیں ایسی کہ جس کے لیے نہ ہمیں مصلی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے، نہ سمت کعبہ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ سجود کی ضرورت پڑتی ہے، نہ رکوع کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ درجے میں اور اعمال میں اتنی بلند ہوتے ہیں کہ الحمدللہ سابی انسان کر سکتا ہے ایسی عبادت۔ وہ عبادت انوکھی عبادت، انہونی عبادت ہے، انون عبادات ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں سمجھتے تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت قیمتی چیز ہے، موتی ہے، ڈائمنڈ ہے، میں اس کو ڈائمنڈ نہ سمجھوں، وہ تو ضائع ہو گیا، پڑے، لیکن جو جوہری ہوگا ڈائمنڈ کو ڈائمنڈ سمجھتا ہوگا وہ تو ایک دم پکڑے گا، بیچے گا، مال کمائے گا، ایسے ہوگا نا۔ تو اتنی بڑی بڑی عبادات ہیں جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، ضائع کر دیتے ہیں، بالکل لپیٹ کے رکھی ہوئی ہم نے، یہ عبادت نہیں ہے۔ بات وہ مخصوص خاص طریقے کو ہم نے عبادت سمجھ لیا کہ بس یہی عبادت ہے، اس کے بعد دوسری کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ پریشانی عبادت ہے، کوئی کہے گا بیماری عبادت ہے، کوئی کہے گا سر میں درد عبادت ہے، کہے گا کہ بری خبر آ جانا عبادت ہے، پتہ ہے، کوئی کہے گا کہ جی
ایک دم سخت بیماری آ جائے، یہ عبادت ہے، اس سے تو ہم بھاگتے ہیں، یہ تو ہماری بہت ناگوار چیز ہے ہماری طبیعت میں، یہ ہے یا نہیں ایسے؟ لیکن کتنی بڑی عبادت ہے یہ، آپ سوچیں کتنا ضائع کرتے ہیں ہم چیز، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عجیب چیز ہے۔ یعنی بزرگان دین کا یہ مقولہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 40 راتیں اگر ایسی گزر جائیں، وہ کہتے ہیں بزرگ کہ 40 راتیں اگر ہماری ایسی گزر جائیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی رنجش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو حسن نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے ہیں اللہ کی طرف سے ہر چیز جو ہے وہ عبادت کا رنگ رکھتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں، انسان اگر اس کو جانے سمجھے تو عبادت ہے، اگر اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ انسان کو پتہ چل جائے تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں، خاص طور پہ مومن کے لیے کوئی انسان کے لیے عبادت نہ بن جائے اور آخرت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ مجھے بتائیں، اس میں بتائیں پریشانی میں بھاگتے ہیں، نہیں، بری خبر نہیں، فلاں چیز بالکل نہیں، کوئی ایسی خبر ہو جائے کاروبار کی، گھر کی پریشانی، رنج، کتنا بھاگتے ہیں ہم، یہ تو ہم بس برداشت ہی نہیں کرتے۔ لیکن وہ تقدیروں میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے گئے ہیں فیصلے، وہ تو ہونے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ہونے ہی ہیں، جو نکلنے کے بعد میرے ساتھ واقعہ پیش آئے گا وہ آنا ہی ہے، جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ کیوں ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، یہ تیرے درجات کو بلند کریں گے، اور یہ تو میں نے مخصوص تیرے لیے انعام رکھا ہے۔ اب کیوں تیرے پر ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے یا تو اس کو حاصل کر لے؟ اب جس کو پتہ ہی نہیں عبادت کو ادا کیسی، ہم تو وہی سمجھتے ہیں کہ وضو ہو، مصلی ہو، ماحول ہو، محراب ہو، تبھی عبادت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جو اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان کے لیے عطیہ ہوتا ہے، اور رحمت اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں تک کوئی چیز خالی نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم اس کو ڈیل کیسے کریں، اس کو کیسے اس کو عبادت اس کو کیسی کریں۔ ہاں اب یہ دیکھ رہے ہیں، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کی یہ کس طرح عبادت بنے، اس کی ادائیگی کیا ہو، صرف پتہ ہے اتنا ہو سکتا ہے سمجھے آدمی کہ اس کو ادا ہم کس طرح کریں۔ یہ عبادت تو ہے لیکن اس کی ادائیگی کیسے ہو جائے کہ یہ عبادت ہمارے لیے بن جائے، اور واقعی اس کی ادائیگی ہم کر سکیں اور ہم اس کو سمجھ سکیں گے، اس طرح ادا کر دیں گے تو بہت بڑا اجر مل جاتا ہے انسان کو۔ اس کے لیے کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، تو آخر کیا چیز ہے جس کی ہم پریشانی والی عبادت ادا کر دیں، مصیبت والی عبادت ادا کر دیں؟ کس چیز سے کریں گے؟ تو اس کی ادائیگی کے لیے ایک چیز ہے، یاد رکھیں۔ کس طرح کریں؟ اس کی ادا کرنے کی چیز ایک ہے اور وہ صبر ہے۔ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ یہ ساری عبادات کو ادا کرنے کے، نماز کو ادا کرنے کا کیا ہے؟ یہ سارے لوازمات، روزہ، یہ اپنا وضو، نیت سب کرتے ہیں نا، حج کے لیے سارے لوازمات ہم کرتے ہیں نا، جاتے ہیں طواف سب کچھ کرتے ہیں، عمرے کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ان عبادت کے لیے ہمیں کیا چاہیے ادا کرنے کے لیے؟ صبر چاہیے۔ اب کیا ہے؟ اگر پریشانی کو ہم ادا کر رہے ہیں، عبادت بنا رہے ہیں اور پریشانی کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو اس صبر ہی اس کا سجدہ ہے، صبر ہی اس کا رکوع ہے، صبر ہی اس کا سمت کعبہ ہے، صبر ہی اس کا صحیح ہے، صحیح اس اور طواف بھی سب کچھ جو ہے صبر ہی بن جاتا ہے اس کا، بالکل وہی عبادت کا رنگ آ جاتا ہے۔ اور جب انسان پریشان ہوا اور اس نے صبر کے ساتھ اس کو ادا کر دیا تو ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یحب الصابرین، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے تو میں نے صبر جو دیا، جو تجھے میں نے پریشانی دی، سبحان اللہ، اس عبادت کو تو نے ایسا بہترین ادا کیا، چل میں اعلان کرتا ہوں کہ تو میرا محبوب بن گیا۔ اللہ یحب الصابرین، نہیں قرآن کہتا ہے ایسی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ اللہ کہتا ہے محبوب بن گیا میرا، تو نے ادا کی ہے اس عبادت کو، خوبصورت طریقے سے ادا کی ہے، تو بیمار تھا تو نے ادا کر دیا، تو پریشان تھا تو نے ادا کر دیا، اس ادائیگی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تو میرا محبوب بن گیا۔ یہ اجر ہے اس عبادت کا، جیسے نماز کا اجر ملتا ہے، حج کا اجر ملتا ہے، روزے کا اجر ملتا ہے، عبادتوں کو ملتا ہے، تلاوت قرآن کا ملتا ہے، ذکر اللہ کا ملتا ہے، ہر اس عبادات کا جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اگر ہم اس کی عبادت کر لیں الحمدللہ تو عبادت اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ کا محبوب انسان بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، مجھے بتائیں میرے بھائی، سب فرق کتنا ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ عبادت ہے، ادائیگی پتہ چل جائے کسی خاص عبادت کی حیت کی، تو کوئی چیز انسان کی ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانی، یہ سب انسان کو کیا ہے
کہ پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بھائی یہ تو اونچا اڑانے کے لیے انسان کو، یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہے. صحیح حدیث سناتا ہوں آپ کو، کتنی خوبصورت حدیث کہ جب انسان پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، جیسی بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، جو بھی ہو گیا، سر درد ہو گیا، بڑی بیماری ہو گئی، چھوٹی بیماری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے کہ جاؤ فرشتوں دیکھو یہ میری عبادت کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. 2 فرشتے فوراً نیچے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 2 فرشتے حدیث میں آتے ہیں. کیا دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں بھی اس عبادت کے کیسے سجدے کر رہا ہے، کیسے رکوع کر رہا ہے. ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی فرشتے دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں نہیں لکھتے. تو اس کی بھی وہی معاملہ ہے. اب آگی بیماری یا کوئی پریشانی آ گئی، جس قسم کی بھی آئی، جس نے درجے پر آئی، اللہ کہتا ہے جاؤ فرشتوں، جاؤ دیکھ کے آؤ کہ اب میرا بندہ جو ہے یہ کیسی عبادت کر رہا ہے، دیکھ کے آؤ. فرشتے آتے ہیں اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ جب اس میں اتنی سخت بیمار ہے، سب کچھ ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہے ہیں، یہ کیسے ادا کر رہا ہے اس عبادت کو. ان لفظوں کو فوراً لپیٹ لیتے ہیں، اپنے چھپا لیتے ہیں اور لپیٹ کے فلٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف فوراً. اللہ کہتے ہیں آگے جی آگے، کیا کہیے اس نے ادا کی، ہم لے آئے جس طرح اس نے ادا کی ہے، دکھاؤ کس طرح اس نے ادا کی ہے. وہ کھولتے ہیں لفافہ تو اس میں سے بڑی خوبصورت مہکتی ایک چیز نکلتی ہے جو اس بندے نے جس طریقے سے ادا کیا. اس بیماری کے اندر اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ. جس وقت یہ نکلتا ہے اس لفافے سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، کہتا ہے فرشتوں اگر یہ شخص اس بیماری کے ساتھ مر گیا اب اس پہ میرا حق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا حق بن گیا اس بندے کا کہ اگر یہ اس بیماری کے ساتھ مر جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دوں گا. اور اگر اس کی قسمت میں صحت نصیب لکھی ہے اس بیماری کے بعد تو جو اس کا جسم ہے، گوشت پوش جتنا بھی اندر ہے سب کو رینیو کر دوں گا اور اس سے خوبصورت حسین بنا دوں گا اس کو. اور فرماتے ہیں الحمدللہ کہ اور سارے اس کے گناہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس کے ختم کر دوں گا. ہوئی ادا عبادت. یہ ہے چیز زندگی کے اندر، یہ انسان کے لیے یہ ہزاروں چیزیں ایسی آتی ہیں، ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں کہ ہر لمحے آتی ہیں لیکن ہم ضائع کرتے ہی نہیں کرتے. صرف پتہ نہیں کہ ہم اس کو ادا کیسے کریں، اس کی ادائیگی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں فضول چیز ہے، یہ تو فضول چیز ہے، بس کھانسی ہوگی چلو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، نزلہ ہو گیا اس کے پاس چلے جائیں، بیماری ہو اس کے پاس چلے جائیں. نہیں، بس یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ادائیگی سیکھنی ہے کہ اس فلاں حالت کے اندر ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے تاکہ یہ بھی ضائع نہ جائے. 3 حصے ہمیں مل سکتے ہیں اس سے الحمدللہ ملنے کے بعد. 3 حصے ملتے ہیں. 2 حصے، اب 2 چیز انسان کے 2 حصوں میں انسان تقسیم ہو جاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے، پریشانی ہے تو کیا کرتا ہے؟ 2 چیزیں بنتی ہیں. اس کی حدیث صحیح قدسی حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ سمجھ آئے کہ جب حالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں، کس طرح کرتے ہیں. حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے مانگتا ہے تو ابھی اس کا سوال ہی پورا نہیں ہوتا تو میں ادا کر دیتا ہوں. یہ ادائیگی ہے کہ جیسی مصیبت پڑی، پریشانی آئی، کوئی حالات اس کے ساتھ آئے تو اس نے فوراً اللہ سے مانگا. اللہ کہتا ہے ابھی اس کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے اس عبادت کو. میں اس کے سوال سے اٹھنے سے پہلے اس کی عبادت، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں اور جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دیتا ہوں. اس کی دعاؤں کو مشرف کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں اپنے اس میں. ہاں اگر اس حالت کے اندر جو عبادت میں دی ہے، مصیبت دی ہے، پریشانی دی ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس نے کیا کہا، غیر حق کی طرف چلا گیا، اس نے دوسرے سارے اختیار لینا شروع کر دیے، اس نے تطبیقیں شروع کر دی، غیر شرعی حالات کی طرف رجوع کر لیا. اس نے 2 ہی چیز ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، یا تو عبادت صحیح کر رہا ہے، پریشانی ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسری حالت میں نہیں یار یہ کر دو صحیح ہو جائے گا، فلاں کر دو صحیح ہو جائے گا. علاج کی بات نہیں کر رہا، غیر شرعی حالات کی بات کر رہا ہوں. غیر شرعی حالات کے ساتھ انسان جھک جاتے ہیں، نہیں اس کے پاس چلے جاؤ یہ ہو جائے گا، نہیں اس کے پاس جینے یہ کر دے گا، اس کے پاس فلاں چیز یہ ہو جائے گا. ہزاروں قسم کے شرک اور بہت سی چیزوں میں انسان چلا جاتا ہے. اب کیا کریں، علاج کرنا ہے تو فلاں تو کرنا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بہت ہوتے ہیں لوگ، جی فلاں آدمی ہے تو آپ اس کا میں جن نکالتا ہوں، نہ مجھے جن نکالنا آتا نہ میں خود، مجھے جن کا پتہ ہے. ہاں ایک ہی چیز آتی ہے بھائی، وہ یہ ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ثمرات اللہ پہ چھوڑ دو. حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جس وقت بندہ مصیبت پریشانی دیتا میں ہی ہوں، اس کو کون دیتا ہے پریشانی؟ اللہ.
بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ. مصیبتیں کون دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ میرا محبوب بن جا یا پھر رد ہو گیا. آزمائش انسان پر ہے. تو لیکن مومن، ایمان والا، سہلا انسان، ذاکر شاکر، اس کی تو یہ ہے ہی نہیں شان کہ وہ اور غیر کی طرف جائے. وہ تو فوراً جائے گا. تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف. جن کے دل بن جاتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت جن کی ہوتی ہے، وہ کبھی ایسی حرکت. یہی تو وجہ ہے الحمدللہ ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ذکر اذکار کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس وقت ہمارے پر کوئی بھی حالات پیدا ہوں تو ہم جائیں کس کی طرف؟ اللہ. منہ سے الحمدللہ نکلے، شکر نکلے، اللہ کی تعریف نکلے، اللہ کے رجحان نکلے. یعنی ایسی حالت ہو جائے کہ موت کے وقت بھی انسان اللہ اللہ کر رہا ہو. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. لیکن اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، جب کسی کی جوتیاں اٹھائے گا، کسی کی صحبت اختیار کرے گا، کسی کی خدمت کرے گا. ہر کے خدوم کیا کہتے ہیں کہ خدمت کردم مخدوم شد. یہ سب انسان جب زندگی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ وہی رنگ چلا دیتا ہے جو اس آدمی کا رنگ ہوتا ہے. دیکھیں بیل پہ جس طرح کہتے ہیں بیل پہ دوسری بیل چلا دو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سنا مثال آپ نے، کسی بیل پہ دوسری بیل چڑھا دو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام بات ہے. تو جب ان چیزوں کا رنگ چڑھ سکتے ہیں تو کیا اللہ والے کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ ہم خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو صحیح کر نہیں سکتے. تو اس کی اتنا آسان اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ کسی میرے دوست کے پاس چلے جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھو، دوستی کرو، تو رنگ چڑھانا میرا کام ہے. اس کے پاس تو چیز ہی ایسی ہے، اندر اس کا باطن اتنا مصفہ ہے کہ وہ رنگ تو تجھ پہ چڑھ ہی جائے گا. اور ایسا رنگ چڑھے گا انشاءاللہ قیامت تک نہیں اترے گا پھر وہ رنگ. موت بھی اسی حالت میں تیری ہوگی. دیکھیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روز حشر کسی نے خواب میں دیکھا، حشر کا میدان ہے. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ، فضل قریشی رحمۃ، ہمارے دادا پیر، حضرت کی گرامی زبانی بات سنی. تو وہ تو زمانے کے بڑے اچھے بزرگ تھے، جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کے خواب بھی صادق ہوتے تھے. آج کل تو میرے جیسے ہیں جو الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں. تو وہ حضرت سنا رہے ہیں خواب کہ خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے، اب دنیا جس طرح حالات ہوں گے حشر کے اندر، سب پریشان ہے. تو دیکھا ایک جماعت بیٹھی ہے اور حضرت فضل قریشی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور اس میں جماعت ساری کی ساری مراقب اللہ کو یاد کر رہی ہے. جیسے اب یا اللہ ختم خواجگان کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. تو فرمایا سب بیٹھی جماعت اس وقت بیٹھی کر رہی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں یا اللہ سب تو اپنے اپنے اعمالوں میں لگے ہیں، یہ خواب میں دیکھو اس نے، تو یہ کون درویش لوگ ہیں کہ جس وقت تجھے آج بھی یاد کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرے ایک درویش فضل قریشی رحمۃ اللہ، دنیا میں ایسے ہی کرتے تھے تو یہ آخرت میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو پھر حضرت نے کیا کیا؟ سننے والی بات ہے. کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ٹھنڈا سانس بھرا، دو پیارے سے آنسو اینک سے نیچے گرے اور کہنے لگے دعا کرو کہ میں بھی اس مجمع کے اندر شامل ہو سکوں. میرے بھائی کتنی بڑی ہستی اور ایک خواہش کیا کر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں. تو یقیناً کوئی اتنی بڑی چیز ہے اللہ والوں کی صحبتیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. انسان کی زندگی بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں. لیکن جاتا ہے وہی ہے جس کو اللہ اپنا انعام عطا کرے، اپنا فضل عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے. تو میرے بھائی یہ پیسے سے نہیں ملتی، یہ دکان پہ نہیں ملتی، یہ قیمتوں سے نہیں ملتی. یہ ایسا تحفہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، یہ کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے. انسان عشق ہو جاتا ہے، عشق جنون ہو جاتا ہے. الحمدللہ اتنا جنون ہوتا ہے کہ جب تک وہ دیکھے نا اپنے شیخ کو، اس کو نیند ہی نہیں آتی، قرار ہی نہیں اس کو آتا. تو حقیقت میں شیخ سے محبت نہیں ہے، بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہاں وہ شیخ سے تھوڑی محبت کر رہا ہے، وہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے محبت کر رہا ہے. اللہ کی تجلیات اس شخص کے اندر ہیں. خانہ کعبہ سے تھوڑی ہم جا کے سجدے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو تھوڑی جا کے چومتے ہیں. ہم کس کو چومتے ہیں؟ تجلیات ربانی اس میں موجود ہیں. آپ دیکھیں یہ اللہ والوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تجلی ڈال دیتا ہے کہ جس سے پھر ہر مخلوق جھکنا شروع ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. ورنہ تو اللہ والا اگر یہ سمجھے کہ وہ تو پھر متکبر کچھ بن جائے. اللہ والوں کی شان تو میں نے آپ کو بتا دی کہ رونے کے بعد حضرت کہہ رہے ہیں لاکھوں ان کے مرید اور کیا مقام آپ کا، اور روکے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دینا میں بھی اس مجمع میں شامل ہو جاؤں. جتنا آدمی بلند ہوتا ہے اتنی اپنی نظر سے نیچے گر جاتا ہے، اور جتنا اپنی نظر میں بلند ہوتا ہے اتنے وہ گرا ہوا انسان ہوتا جاتا ہے. جس قدر انسان گرتا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا کہتے ہیں تم اچھے ہو، کہتے ہیں اچھا ہوں ہی نہیں. وہ روتے ہیں کیسی بات کرتے ہو بھائی. وہ کہتے ہیں دعا کرو، کہتے ہیں میں مجھ سے دعا میں کہاں دعا کروں یار، میں تو بہت پریشان آ رہا ہوں، مجھ سے کیا دعا کراؤں. یعنی اس کو تہی دست نظر آتا ہے بالکل. کیا کرے. تو بات کر رہا تھا میں کس کی ادھر نکل گئی بات
کیونکہ محفلی عاشقان کی اور محبوبین کی محفل ہے تو یہ باتیں نکل جاتی ہیں. بات میں کر رہا تھا کس کی کہ بھائی عبادات کی بات کر رہا تھا. تو اللہ نے جو جتنی بھی حیت ہمیں دی ہے اس کو عبادات بنائیں، ضائع نہ کریں. کس طرح بنے گی عبادت کہ اس کو ادائیگی صحیح کی جائے اس چیز کی، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی. اب یہ سوچنا ہے کہ بھئی زندگی کے حالات ہمارے صبح شام چلتے ہیں تو ادائیگی کیسے کی جائے، ہر چیز کی ہم کس طرح ادا کریں کہ ہماری وہ عبادت بن جائے. اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے شخص ہیں، جو آپ سے سنتوں کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا معیار سرکار شریعت اور سنت کو بنایا ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جو اس نمونے سے ہمیں نہیں ملتا؟ ہنسنے کا، رونے کا، بیٹھنے کا، جانے کا کون سا ایک لمحہ بھی آپ دکھا دیں کہ جو محفوظ نہ کیا گیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس لیے حضرت عیسیٰ کا کیوں نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں کیا گیا، کسی اور نبی کا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ہی آپ ہی کی ہر چیز محفوظ کی گئی؟ مجھے بتائیں. یہاں تک یہ کہ قرآن کی تفسیر بھی آپ ہی سے نکلتی ہے، ورنہ قرآن کی تفسیر کہاں نظر آتی اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی. ایک تو قرآن کاغذوں میں بنتا ہے اور ایک قرآن مدینے کو گلی میں پھرنے والا قرآن تھا، طائف میں پھرنے والا قرآن تھا. یہ دیکھیں آپ. تو بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی اور فضل کیا کہ آپ سب سے ایک نمونہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. لقد کان لکم، تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی ہر سنت سے محبت نصیب فرما دے. کوئی سنت ایسی بھی نہ ہو کہ جس سنت کو ہم نے پکڑ لیا تو پتہ چلا کہ وہ ہماری عبادت بن گئی. اب ہم نے رونا ہے، آپ پہلے دیکھیں کہ نبی ہمیں یہاں رونے کا کیا طریقہ بتایا ہے. اب ہم نے ہنسنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ہنسنے کیا طریقہ ہے. اور جب اس طریقے سے ہر چیز کو ہم لپیٹیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ الحمدللہ عبادت بن جائے گی. اور حسن عبادت اچھے طریقے سے ہم اس کو عبادت کر رہے ہیں، بہترین سجدے ہو رہے ہیں اس عبادت کے، بہترین سجود ہو رہے ہیں اس عبادت کے. تو ہر چیز عبادت ہے. جو کسی حالت میں انسان ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، ہر چیز عبادت ہے. اور عبادت کا طریقہ وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس طریقے سے عبادت مانگنے کے بعد پھر سوالات کو اللہ کے سپرد کر دو. اس میں ڈس ہارٹ نہ ہو کہ بھئی میں تو اتنی دعائیں مانگ چکا، اتنی میں نے صلاۃ حاجت بھی پڑھی ہے، اتنا میں سب کچھ بھی کر رہا ہوں، میں ابھی تک پریشان ہوں، میں ابھی تک صحیح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آداب خلاف ادب ہے، یاد رکھیں یہ خلاف ادب ہے. کبھی ایسی شکایت نہیں کرنی چاہیے. کبھی ایسی یہ شکایت ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ کے نہیں، بلکہ مطمئن رہو کہ میں نے راستہ صحیح پکڑ لیا ہے. اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ لندن جانا چاہتے ہیں، بہت پریشان ہے کیسے جاؤں. آدمی ملتا ہے کہ کیا بات ہے جی میں نے لندن جانا ہے، مجھے سڑک نہیں ملی. کہتا بھائی میں بتاتا ہوں، میں تو ابھی ہو گیا ہے وہاں سے، یہ سیدھی سڑک ہے، ادھر سے جاؤ گے رائٹ مڑنا، رائٹ سے لیفٹ، پھر سیدھے چلے جانا لندن چلے جاؤ گے. وہ کہا تھینک یو ویری مچ. سیدھا گیا، لیفٹ گیا، چلا گیا. اب وہ گھبرا نہیں رہا، مزے سے اس نے قرآن کی کیسٹ لگائی، قرآن سنتا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے سیدھا راستہ مجھے لندن پہنچا دے. اب اس کو فکر نہیں ہے گاڑی ٹینچر ہو جائے، کچھ ہو جائے، گھنٹہ لیٹ ہو جائے. اس نے کہا پہنچ جاؤں گا کیونکہ میں چل پڑا ہوں سیدھے راستے پہ. اور جب ہمیں یہ راستہ پتہ لگ گیا کہ ہم اس عبادت کو، پریشانی کی عبادت کو، مصیبتوں کی عبادت کو، یا کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہے کہ ہم صحیح ہو نہیں پا رہے لیکن ہم ٹریک پہ چڑھے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے اس عبادت کو کر رہے ہیں، وہی دعائیں مانگ رہے ہیں، اسی طریقے سے کر رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا فرمایا. تو پھر کیا ہے؟ پھر دیر کی ضرورت فکر نہ کریں. آپ انشاءاللہ ایک دن ضرور ضرور اس منزل تک پہنچ جائیں گے. حکمت ہے اللہ کی. اگر دیر ہو رہی ہے، اس کے اثرات نہیں ہو رہے، ان دونوں کے اثرات نہیں ہو رہے، اس طریقے سے ہمارا علاج نہیں ہو رہا، یا ہمیں اس سے ہم ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو بالکل یہ نہ کہو خلاف ادب ہے کہ یہ تو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ابھی تک ہماری بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی، ہمارا علاج کیوں نہ. بالکل نہیں، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ابھی میرے درجات کو اور بلند کرنے والا ہے. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مجھے رائٹ ٹریک مل گیا ہے، اب مجھے فکر کوئی نہیں ہے. کیوں کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اگر اس بیماری میں مر جاتا ہوں تو جنت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں. اگر اس بیماری کے بعد صحت میں آتا ہوں تو یہ زندگی میری مختلف ہوگی، میرا گوشت بھی مختلف ہوگا، میرا خون بھی مختلف ہوگا، ہر چیز بدل چکی ہوگی. اور الحمدللہ سب سے بہت خوشی کی بات تو یہ ہوگی کہ سارے گناہ میرے ختم ہو چکے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کے کسی لمحے کو بھی ضائع نہ کرو، کسی لمحے کو ضائع نہ کرو. ایک ہی صورت میں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے. اور محبت بھی کیسی؟ سرکار سنت والی محبت. بس جب نصیب ہو جائے تو سراہوں سے لگا لو کہ سبحان اللہ، اللہ تو نے ہمیں اس نمونے کی اس نمونے کے ایک جھلک ہمیں عطا فرما دی. تا حیات
حیات ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور زندگی گزرے گی تو اسی سنت میں ہماری گزرے گی. جب کوئی سنت نصیب ہو جائے، یاد رکھیں، کوئی بھی سنت نصیب ہو جائے اور کرنے کا تحفہ مل جائے، مقدر میں آ جائے، تو اس کو چھوڑو نہ کبھی بھی، بلکہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو زندگی میں نہیں چھوڑوں گا. ہو سکتا ہے یہ ایک سنت جو ہے یہی میری بخشش کا سامان بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.